جو بہکنے والے ہوتے ہیں وہ بہک ہی جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح. وہ اپنا تاجیہ کو دیکھ رہے ہیں، ایک گائے کا سونا کا بچڑا ہے، 4 آدمی اس کو لے کے جا رہا ہے، گائے کا بچڑا میں دیکھ رہے گائے کا بچڑا جا رہا ہے، بہت سونا ہے، چاندی ہے، بنا ہوا ہے، اور بہت لوگ جمع ہوئے ہیں. ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ وہاں چلے جانے کے لیے. ان کو سمجھ میں آ رہا کہ یہی جو ہے تاجیہ ہے، یہی ہم لوگ کے لیے سب ہے. کوئی اپنا لباس پلٹی کر رہا ہے، کوئی اپنا بیان پلٹی کر رہے ہیں. ولن تجد، اور نہ پاوے گا تو لسنت اللہ تبدیلا، واسطے اللہ کا سنت کو تبدیل ہو جانا. جیسا امام حسین علیہ السلام اول میں بیان کیے ہیں، وہی بیان آخر میں فروا گہمری کے دربار میں ہو رہا ہے، اور یہ اللہ جاری رکھے گا. یہاں مریدوں کے حساب سے کتو یا بدرو علینا نہیں ہوگا. یہاں جو شریعت، جو شرع حمید صاحب کا ہے، جو شرع گہمری صاحب کا ہے، جو شرع فروا گہمری صاحب کا ہے، وہی شرع آج ہم لوگ دیکھیں گے، وہی شرع آج ہم لوگ پائیں گے، وہی حسین کو ہم لوگ پائیں گے جو حسین کے اندر محمد جاہی دکھلائی دے رہے ہوئے. ہم لوگ اسی کو دیکھیں گے، ہم لوگ اسی کو پہچانیں گے، ہم لوگ اسی کے پیچھے دوڑیں گے. ولن تجد، اور ہرگز نہ پاوے گا تو لسنت اللہ تبدیلا، واسطے اللہ کے عادت کو بدلے جانا. اللہ کا عادت بدلتا نہیں ہے. لوگوں کے حساب سے بیان نہیں ہوگا، بلکہ پیر مرشد کے حساب سے دربار گہمری میں بیان ہوگا. جیسا پیر مرشد چاہیں گے ویسا ہی مریدوں کو سننا ہوگا. راہ طریقت میں اگر چلا رہے ہیں تو راہ طریقت میں چلنا چاہیے. اگر حقیقت میں چلا رہے ہیں تو حقیقت میں چلنا چاہیے. اگر معرفت میں چلا رہے ہیں تو معرفت میں چلنا چاہیے. امیر صاحب بہت پہلے ہی وصیت کر دیے تھے، جہاں اللہ حق سنا رہا ہے، جہاں اللہ حق دکھلا رہا ہے، وہاں بہت جلد آگے داخل ہو جانا چاہیے، اور حق دیکھ لینا چاہیے، اور حق کو پہچان لینا چاہیے، اور بیعت ہو جانا چاہیے. جہاں اللہ حق سنا رہا ہے اور حق دکھلا رہا ہے، وہاں بہت جلد داخل ہو جانا چاہیے. ہر مقام میں تو ہم لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ جس مقام سے پکارتا ہے وہ مرشدی مقام دکھلائی دے رہا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام جو دکھلائی دے رہا ہے، یا ابت، اے باپ میرے کا جانی تحقیق آیا ہے میرے پاس، میرا علم سے معلوم یاتے کا جو کچھ کہ تیرے پاس نہیں آیا ہے. تیرے پاس نہیں آیا ہے، وہ میرے پاس آیا ہے. بیٹا باپ کو بول سکتا ہے تو وارث جو ہے اپنا اور ایک بہت سارا بھائی کو بول سکتا ہے. جیسا یوسف علیہ السلام بولے کہ تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کے پاس بھی وہ چیز نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام غلط تاجیہ کو روک نہیں پائے، ناکام ہوئے. شرع لکم من الدین، شرع لکم من الدین، اثر کیا ہم نے واسطہ تمہارا دین کو، شرع کیا ہم نے واسطہ تمہارے دین کو، شریعہ کام کیا ہم نے واسطہ تمہارے دین کو. جو دین اول میں تھا وہ دین آج بھی دکھلائی دے رہا ہے، اور اللہ اس کو جاری ہی رکھے گا. وہ دین کو اللہ تعالیٰ جاری ہی رکھے گا. دین با دین ترقی ہوگا، لیکن اس میں اپنے من کے بات نہیں جڑے گا.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. 7 बार पढ़िए. कठिन कठिन कठिन. आमीन अल्लाहुम्मा आमीन. भाई लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहिब इल्म है. अब वो मदीना में सो गए हैं. कोई पीर उर बोल के है नहीं. क्या कोई सहाबा से बड़ा कोई दर्जा का है? क्या कोई सहाबा से बड़ा दर्जा का है? वो लोग कहते हैं जी हाँ है, सहाबा से बड़ा ही दर्जा है. जब मेरा मुर्शिद कह दिए है तो हमको कहना जरूरी है. इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन के पैरवी करने वालों से कहीं ज्यादा दर्जा करबला के दिन में जो मेरे बाप के साथ में था उसका दर्जा दिखलाई दे रहा है. क्या कीजिएगा जी? लड़िएगा उससे, जाकर लड़ लीजिए. ताकत ही नहीं है. वदल्लाहु अला इल्मिन, और गुमराह कर दिया है अल्लाह उसको इल्म ही में. इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के तैम ही में हाजिर थे. आप जो है असहाबा ही थे, असहाबा थे, ताबईन थे. लोग भूल गए हैं, सोच रहे हैं कि अली के बाद जो है, अली के बाद कभी बहुत बाद जब नबी साहब पर्दा हो गए होंगे, अली के बाद जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए होंगे. लेकिन नहीं, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो दिखलाई दे रहे हैं जहां नमाज छोटा दिखलाई दे रहा है और हुसैन बड़ा दिखलाई दे रहा है. मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हैं जी. मोहम्मद के पीठ के ऊपर इमाम हसन इमाम हुसैन बैठे हुए हैं. गुम है जी, वो अपना इल्म से गुम है. उसका इल्म नहीं है, इल्म से गुमराही दिखलाई दे रहा है. उसका इल्म में गुमराह फिटकार है. उसका इल्म में नबी साहब उठ नहीं रहे. कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम गिर नहीं जाए, उनको चोट न लग जाए, उनको चोट न लग जाए, वो गिर न जाए, उनको चोट न लग जाए. नमाज के सजदा के मुकाम में, सजदा का मुकाम कौन सा मुकाम है? जब हम लोग सजदा करते हैं तो बारगाह इलाही अर्श में हम लोग पहुंचे हुए रहते हैं. किसी का नमाज जो है बारगाह इलाही में पहुंचे ना पहुंचे, जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नमाज बारगाह इलाही तक है. तो बारगाह इलाही में जब जो है वो पहुंचे हुए हैं, जब बारगाह इलाही में जब पहुंचे हुए हैं तो इमाम हसन इमाम हुसैन नबी साहब के ऊपर में बैठे हुए हैं. बोल रहे ये हमारा घोड़ा है. जब नबी साहिब इल्म है, उसके बाद अगर कोई साहिब इल्म नहीं है, अगर नबी साहिब इल्म है तो इतना जो है पता होना चाहिए कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहिब इल्म माने वो तो असहाबी है, यही है. वो एक ऐसा असहाबी दिखलाई दे रहे हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन एक ऐसा असहाबी दिखलाई दे रहे हैं. जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नमाज को जो है लंबा कर दिए. पीठ
में बैठने से मुराद क्या है जी? पीठ में बैठने से मुराद क्या है? आप मोहम्मद मुस्तफा के दिल में बैठे हुए हैं, कैसे उतार देंगे जी? लोग कितने भी चाहे उतारने का, ये जी पीर बन के बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि हम जो है पैसा के हम हिसाब रखेंगे, तुम बयान करो, घूरो, जानवर की तरह तुम घूरते रहो, बयान करते रहो, पैसा वैसा सब हम संभाल ले रहे हैं, हम अय्यासी करेंगे, हम मुरीद को इधर से उधर, उधर से इधर ही ले जाने का, तुम खाली आके बयान करके निकल जाना। ये होने वाला है नहीं। इमाम हुसैन सलाम कहते हैं, अर्श में अल्लाह जो हयात देता है वो मारता है, जो पैसा देता है वो भिखारी करता है, जो इज्जत देता है वो इज्जत लेता है। इस वसूल से अल्लाह ताला ने हमको भी माँ फातिमा के शिकम से पैदा किया है, हम कुरान से पैदा हुए हैं, हम अल्लाह के वसूल से पैदा हुए हैं। और हम लोग दोनों भाई को अगर देख लिया जाए तो एक कुरान के सीधा है और एक कुरान के उल्टा दिखलाई दे रहा है, एक कुरान के फातिहा दिखलाई दे रहा है और एक कुरान के वन्नास दिखलाई दे रहा है। एक के हाथ में अल्लाह ताला ने नियामत दिया है और दूसरे के हाथ में अल्लाह ने अपना फजल दे दिया है। नमाज से कहीं ज्यादा मर्तबा जो है इमाम हुसैन इस्लाम का है, नमाज मोहताज है। बोल दीजिएगा ये हथियारा शरीफ में लाके हाजिर कर दीजिएगा। अब बोलिएगा कि नमाज से कहीं ज्यादा मर्तबा अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिया है, अहले बैत को दिया है। नमाज से कहीं ज्यादा मर्तबा है। ये तो साहिब इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नमाज को लंबा नहीं करते। वो क्या देख रहे हैं? वो क्या देख रहे हैं कि सजदे में खुदा दिखलाई दे रहा है और पीठ में जो है खुदा के आशिक दिखलाई दे रहे हैं। तो क्या हर्जा है? क्या हर्जा है? देखिए क्या बेहतरीन मंजर है, क्या बेहतरीन मंजर है कि जब तक इमाम हुसैन बैठे हुए हैं मोहम्मद तब तक खुदा को देख रहे हैं। खुदा देखना उनका लंबा हो गया। अब तो साहिब इल्म है ना, साहिब इल्म चाहते तो खड़ा हो जाते। रिकात भी है भाई, रिकात है, हम खुदा को देखेंगे, खुदा के हुक्म में हम चलेंगे, यानी खुदा के रिकात सब बांधना, सलाम फेरना और सजदा करना, रुकू करना, ये सब चीजों को अगर मिला दिया जाए तो इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम का बराबरी नहीं कर पा रहा है। नबी साहब ने सजदा को, साहिब इल्म जो दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म है वही लोग के बात बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि नबी साहब जो साहिब इल्म है उससे बड़ा और कोई जो है साहिब इल्म नहीं है। इसीलिए हदीस में बोले कि हदीस भी पढ़ रहे हो, हाँ तो मैं भी हदीस बोलता हूं ना कि मुझसे हुसैन है, मुझसे हुसैन है और हुसैन से मैं दिखलाई दे रहा हूं। हुसैन से मैं हुई तो समझ में आ गया बात कि आप फातिमा को पैदा किए, मिसल बसर के मंजिल में फातिमा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुई, तो ये तो समझ में आ रहा बात। लेकिन हुसैन से मोहम्मद है, ये बात कुछ हजम नहीं हुआ, ये बात कुछ हजम नहीं हुआ, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। ये बात तब समझ में आया जब ज़ैनुल आबिदीन जब बोले कि मोहम्मद के जाहिरी वक्त में जो असहाबी थे उससे कहीं ज्यादा दर्जा जो है मेरे बाप के करबला के मैदान में जो 72 लोग थे वो लोग जो है असहाबी से भी ज्यादा मर्तबा रखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि ज़ैनुल आबिदीन ही मोहम्मद दिखलाई दे रहे हैं कि मोहम्मद से हुसैन है और हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद दिखलाई दे रहे हैं। और वो सिलसिला जारी है। वमीन आयात ही लजवारे, वमीन आयात ही लजवारे, और निशानियों अल्लाह की से कश्तियां जारी है याद ईमान वालों। दूसरी पर एक बार आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ اور نشانیوں اس کی سے قرآن سے کشتیاں جاری اولیاء اللہ کی بیان جاری ہے یاد مرید اولیاء اللہ کی بیان جاری ہے اللہ کی آیت سے. حسین مجھ سے ہے یہ شریعت ہے اور حسین سے میں دکھلائی دے رہا ہوں یہ راہ طریقت دکھلائی دے رہا ہے. یہ چادر مبارک کی جلوہ دکھلائی دے رہا ہے. یہ پیر مرشد کے چادر مبارک کی جلوہ دکھلائی دے رہا ہے. جو اس چادر مبارک کو دیکھ لیں گے بے شک محمد کو پہچاننے والے ہو جائیں گے. جنگ خیبر میں وہی حدیث میں ہے جنگ خیبر میں لوگ مان لیں گے نہیں مانیں گے لیکن ہم جو ہے وہ مولا علی کریم اللہ وجہ کے وارث ہیں. ہم جو ہیں امام حسین کے وارث ہیں. دیکھا جائے تو ہم ہی جب العابدین کے ایک نیا صورت ہے. دیکھ لیجیے جی ہم ہی ہیں. وہ جو ہے اپنے جب آنا کے یتیم ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے یتیم ہیں. ہم ہی صاحب کے یتیم ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ اور نشانیوں اس کی سے کشتیاں جاری ہے یاد ایمان والو اور نشانیوں اس کی سے کشتیاں جاری ہے. من کن تو مولا جب حضرت علی کریم اللہ وجہ جب خیبر کا جنگ جب اکیلے ہی جیتا ہے جب محمد کے قدم میں جب اپنے جیت کو جب ڈال دیے کہ آپ کے لیے ہم پورا خیبر اٹھا کر لا کر حاضر کر دیے. جب خیبر کانپنے لگا جب علی کے ہوش سے جب خیبر کانپنے لگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کنتو مولا فہو علی المولا. من کنتو مولا جس نے علی کو مولا پکڑا اس نے مجھ کو مولا پکڑا. جس نے مجھ کو مولا پکڑا اس نے علی کو مولا پکڑا. جیسا اللہ کہتا ہے قل ان تم تحبون اللہ کہو کہ تم اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی محمد سے محبت کر لو. اللہ کے محبت محمد میں ہے مصطفیٰ میں ہے اور مصطفیٰ کی محبت جو ہے وہ علی مرتجا کریم اللہ وجہ میں دکھلائی ہے. من کنت مولا فہو علی المولا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. صوفی فروہاگ ہماری من کنت مولا جس نے علی کا مولا پکڑا اس نے محمد کا مولا پکڑ لیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. وسبحان اللہ رب العالمین. پڑھتے ہوئے بیٹھیے. اللہم آمین. اے حسین کا خلیفہ جیل العابدین تیری صورت محمد کی صورت, تیری ادا محمد کی ادا, تیری پگڑی محمد کی پگڑی, تیرا چادر محمد کی چادر, تیرا قرآن بیان محمد کا قرآن بیان. اللہ لا الہ الا ہو. سب پڑھیے.
ہمیں اللہ کس نے کہا مر گیا ہے وہ؟ کس نے کہا مر گیا ہے وہ؟ یعنی پیر دستگیر کو دیکھ زندہ ہے وہ. کس نے کہا ہے مر گیا ہے وہ؟ بابا فرید میں دیکھ زندہ ہے وہ. کس نے کہا ہے مر گیا ہے وہ؟ حاجی وارث علی میں زندہ ہے وہ. کس نے کہا، کس نے سوچا گمان کیا کہ وہ رزق نہیں پا رہے ہیں؟ مر گیا ہے وہ. صوفی پرواہ کا ہمری میں زندہ ہے وہ. کس نے کہا ہے مر گیا ہے وہ؟ حمید پرواہ کا ہمری میں زندہ ہے وہ. جو اول میں امام حسین علیہ السلام کے نزدیک میں چادر نہیں پہنا سکے وہ حمید صاحب کو چادر پہنا سکتے ہیں. جائز ہے جی، روا ہے. ان کے نزدیک چادر پوشی کرنا، ان کے نزدیک چادر پوشی کرنا روا ہے، جائز ہے. اور تحسبن الذین، اور مت گمان کرو ان لوگوں کو یہ قاتلون کے جو قتل کیے گئے ہیں فی سبیل اللہ ہے، بچرا اللہ کے. ایسا گمان مت کرو کہ جو اللہ کے، ایسا کوئی بھی گمان مت کرو، کچھ بھی گمان مت کرو، کچھ بھی نہیں، نہ دایا نہ بایا، نہ ادھر نہ ادھر. جتنے بھی گمان ہے، جتنے بھی سوچ ہے، سب بیکار ہے، سب گناہ ہے. اسی لیے کہ امام حسن امام حسین کی جو بیان ہے وہ بیان کرنے کے لیے زبان پاک ہونا چاہیے. اور وہ پاکی زبان اللہ تعالیٰ نے ماں کے شکم سے فروہ کا ہمری کو دیا ہے، پیارے پیر دستگیر کو دیا ہے، جو ماں کے شکم سے حافظ دکھلائی دے رہے ہیں، اور گہمدی صاحب ماں کے شکم سے عالم دکھلائی دے رہے ہیں، اور حمید پرواہ کا ہماری ماں کے شکم سے بلسٹر دکھلائی دے رہے ہیں. ایسا گمان نہ ہو جائے جس گمان سے ہم لوگ بربادی میں گر جائیں. ایسا گمان نہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچو گناہ جو ہے گناہوں سے. کثیر من الظن، بہت جو ہے زیادہ گمانوں سے، بہت گمان کر لیے ہم. ہرا رنگ کے چڑیا میں ہے، بلو رنگ کے چڑیا میں ہے، لال رنگ کے چڑیا میں، 10 چڑیا میں ہے. پیر و مرشد کے زبان میں ہے، پیر و مرشد کے زبان میں ہے، اور مریدوں کے دل میں دکھلائی دے رہا ہے. کیا دکھلائی دے رہا ہے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا حیات مبارک دکھلائی دے رہا ہے. اگر نہیں دکھلائی دیتا تو آج محرم کے مجلس میں آپ لوگ حاضر نہیں ہوتے. اللہ نے آپ لوگوں کو دکھلانے محمد کی حیات جو امام حسین میں ہے، اور امام حسین کی حیات جو مرشدی میں ہے، وہ مرشدی مقام میں اللہ آپ لوگوں کو لا کے حاضر کر دیا ہے. جہاں مرشد کے ہونٹ بیان کرنے کے لیے تیار ہے، اور مرید اپنے کان کو سننے کے لیے تیار رکھے ہوئے ہیں. کہے ان کے حیات سے مریدوں کا دل حیات والا ہو جائے. ہو رہا ہے جی، ہوا ہے. آج جو اس مجلس میں آئے ہیں، اللہ ان لوگوں کا تمام جتنا بڑا بڑا جو ہے کام اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کام کو اللہ پورا کر دے گا. امام حسن امام حسین السلام بہت بڑا درجہ ہے جی، بہت بڑے بڑے نبی سے بھی بڑا درجہ. یوسف کے اندر جو ہے یوسف ہی کا حیات دکھلائی دے رہا ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اندر اللہ کا حیات دکھلائی دے رہا ہے. کہاں پر جائیے گا جی؟ یوسف کے نام میں تو کلمہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. یوسف کی خوبصورتی میں نبوت کی خوبصورتی دکھلائی دے رہا ہے، اور امام حسین کی خوبصورتی میں اسلام کی خوبصورتی دکھلائی دے رہا ہے. اسلام کا جھنڈا یہ کپڑے میں کہاں دکھلائی دے گا جی؟ اسلام میں خوبصورتی یہ کپڑا میں نہیں دکھلائی دے رہا ہے، بلکہ اسلام کی خوبصورتی جو ہے امام حسن امام حسین میں دکھلائی دے رہا ہے. جو مرید لوگ حمید صاحب کے چہرہ کو دیکھتے تھے تو بے ہوش ہو کے گرتے تھے کہ ان کی صورت امام حسین کی صورت، ان کی صورت راہ طریقت کی صورت، ان کی صورت راہ حقیقت کی صورت، ان کی صورت راہ معرفت کی صورت، ان کی صورت امام حسن کی صورت، ان کی صورت امام حسین کی صورت.
ان کا چہرہ کا نور امام علی کا نور، ان کا چہرہ مبارک محمد کا چہرہ مبارک. اور پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جماعت کھڑا کیجیے، قیامت دعا ہوگا.